الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اسٹوڈنٹس کو ڈاکٹر سر ذوالفقار علی قریشی کی طرف سے سلام ہو۔ آج ہم جماعت ہفتم یعنی کلاس 7 نکات اول یعنی یونٹ 1 اور اس میں ہیش نمبر 1 جس کے اندر سورہ یونس کی آیت نمبر 62 تا 64 شامل ہے۔ اس آیت مبارکہ کو ہم آج آپ کے سامنے ایکسپلین کریں گے۔ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سماعت کرنا ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے۔ دیکھیے آپ کے سامنے یہ آیت موجود ہے 62 سے 64 تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگاہ ہو جاؤ، سن لو، غور کرو کہ بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف اور نہ کوئی غم ہے، اور جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں تو خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں۔ اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیے اس آیت مبارکہ میں ہم نے جو چیز ایکسپلین کرنی ہے وہ چند سوالات کی صورت میں بھی ہے اور کچھ وضاحت بھی۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، اس میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آیت کی تفسیر اس میں وہ آپ کو سمجھائی جائے گی۔ اب تفسیر کیسے، یہ آپ کے سامنے ماڈل ورک موجود ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ماڈل ورک پورا آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے یہ بطور مقدمہ عرض کیا گیا۔ مقدمہ کہتے ہیں کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے کچھ وضاحت کی جاتی ہے، کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں، اس کو مقدمہ کہتے ہیں۔ تو یہ بطور مقدمہ تاکہ آپ اصل حقیقت تک پہنچ سکیں کہ قرآن مجید میں اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کی یہاں یہ تفسیر دی ہوئی ہے، آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے۔ میں اس کو اپنے الفاظوں میں بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا اس آیت مبارکہ میں وہ ہے تو وہی جو ہم نے ترجمہ بیان کیا۔ مثال کے طور پہ پہلی بات یہ کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے، دوسری بات اللہ کے ولیوں کو کوئی غم نہیں ہے، تیسری بات اس میں یہ بیان کی گئی کہ جو ایمان لائے ہیں اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کہاں خوشخبری ہے؟ دنیا کی زندگی میں یعنی دنیا میں اور آخرت میں، دو جگہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں بدل نہیں سکتی، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، مطلب یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس آیت مبارکہ میں وہ ہو کے رہے گا۔ پھر آخری بات یہ فرمائی کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ کامیابی، دنیا میں کامیابی، قبر میں کامیابی، حشر میں کامیابی، آخرت میں کامیابی، یہاں تک کہ کامیاب ہو کر جنت میں بہترین اعلیٰ مرتبے کی کامیابی، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اب آئیے اس طرف کہ دیکھیں آیت مبارکہ کا یہ حصہ الا ان اولیاء اللہ، یہ جو الا ہے نا یہ اصل میں 2 حروف تاکید کے لیے لائے گئے ہیں، اس سے یہاں یہ مضمون شروع کیا گیا۔ کیوں شروع کیا گیا؟ تاکہ یہ بات بیان کی جائے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ خبردار فرما رہا ہے
اور یہ فرما رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، تحقیق شدہ یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، اولیاء کرام، ولی اللہ، یہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، اللہ کے بہت دوست ہوتے ہیں، یہ مددگار ثابت ہوتے ہیں، یہ اللہ کے ایسے قریب بندے ہوتے ہیں کہ یہ لوگوں کے ناصر بن جاتے ہیں، ان کے مددگار بن جاتے ہیں۔ یہ دو چیزیں اس لیے لے کر آئے، یہ دو حروف اس لیے لے کر آئے کیونکہ جس مضمون میں انکار کا احتمال ہو وہاں عربی میں یہی دو حروف استعمال کیے جاتے ہیں، یا پھر اللہ کہہ کر یا جو ہے وہ ہا وغیرہ کہہ کر۔ یہ کیوں لائے جاتے ہیں حروف؟ اس لیے کہ اس میں تنبیہ کی جاتی ہے، اس میں زور دیا جاتا ہے، چونکہ سب کو اس بات کا علم تھا کہ اولیاء اللہ کے فضائل و کمالات، سب کے مراتب اور درجات، ان کی قدر و منزلت، ان کے اختیارات، ان کے مناقب کے بہت سے منکر پیدا ہو جائیں گے، لہذا اس مضمون کو اللہ تعالی نے تاکید کے حروف لگا کر خبردار کر دیا کہ یاد رکھیے کہ اللہ کے نیک بندے اولیاء اکرام یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، جن کے یہ ہو جاتے ہیں اللہ ان کا ہو جاتا ہے، اور جو ان کے ہو جاتے ہیں اللہ بھی ان کا ہو جاتا ہے۔ لہذا اولیاء جو ہے یہ ولی کی جمع ہے۔ ولی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ولی اللہ کسے کہا جاتا ہے؟ اولیاء کرام کون ہیں؟ ان کے معنی ہیں جو ہے وہ قریب ہونے کے، دوست ہونے کے، مددگار ہونے کے، جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا۔ اب آپ اس طرف آئیے کہ جو اللہ کا دوست ہو، یعنی اللہ سے قربت رکھنے والا ہو، وہ دین کا مددگار بھی ہوتا ہے، لوگوں کا مددگار بھی ہوتا ہے، لوگوں کا جو ہے وہ مسائل حل کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ نے انہیں تمہارے لیے منتخب کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اس آیت مبارکہ میں اولیاء اکرام کی شان بیان کی۔ اب آئیے اس طرف کہ دیکھیں آیت کے پہلے حصے میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خوف نہیں، کچھ بھی خوف نہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کو کوئی غم نہیں۔ یاد رکھیے خوف اور غم کا تعلق کس سے ہے؟ خوف کا تعلق جو ہے وہ فیوچر سے ہے، غم کا تعلق جو ہے وہ ماضی سے ہے۔ یعنی خوف کس جو ہے وہ فیوچر جو ہے وہ خوف دلاتا ہے کہ کہیں آگے چل کر جو ہے کوئی نقصان نہ ہو جائے، لیکن غم کس کا ہو؟ ماضی میں، پاسٹ میں کیا کچھ ہو چکا، جو کچھ ہم سے غلطیاں ہوئی، جو کچھ نقصانات ہوئے ماضی کے اندر، اس کا غم رہتا ہے۔ لیکن فیوچر میں غم نہیں بلکہ خوف، اور ماضی میں خوف نہیں بلکہ غم۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ بیان فرمایا کہ میرے ولی، میرے دوست، میرے اولیاء کرام یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ماضی غم نہیں دے سکتا اور فیوچر، مستقبل جو ہے ان کو خوف نہیں دلا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ان کو غمگین نہیں کر سکتی، اور آخرت کی زندگی کے لیے انہیں کوئی خوف نہیں۔ اللہ نے ان کے لیے بڑے بڑے انعامات، اکرامات، بہت کچھ، جس کے بارے میں فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، کہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی، یہی کامیابی، لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا میں بھی آخرت میں۔ دنیا کے غم ان سے چھوٹ گئے، یہ خوشخبری ہے، اور آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا، یہ بہت خوشخبری ہے۔ یہ تمام جو ہے میں نے بطور مقدمہ آپ کو یہ ایکسپلین کیا، آپ اس کو اس ماڈل ورک سے جو ہے وہ ریڈ بھی کر سکتے ہیں۔